الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وما كان المؤمنون لينفروا كافة اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين تو یوں کیوں نہ کریں کہ ہر جماعت میں سے چند اشخاص نکل جائیں تاکہ دین کا علم سیکھیں اور اس میں سمجھ پیدا کریں وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو ان کو خوف دلائیں تاکہ وہ کچھ خوف کریں آمنت باللہ وبآیاتی میرے معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے چند معروضات مدارس اسلامیہ جن کو مدارس عربیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ان سے متعلق عرض کروں گا۔ مدارس عربیہ کسی سرسری اور معمولی مقصد کے لیے یا کسی وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں قائم کیے جاتے، بلکہ مدارس اسلامیہ اور مدارس عربیہ
ایک بہت بڑے مقصد کے لیے، اعلیٰ مقصد کے لیے اور طویل تجربوں کے بعد مدارس عربیہ کے قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ یہ مدارس ایک عظیم تاریخ اور اعلیٰ انسانی پیغام کے حامل ہیں۔ جو لوگ ان مدارس کو شک کی نگاہ کے ساتھ اور منفی انداز سے دیکھتے ہیں، وہ جدید تعلیم اور مروجہ جو نظام ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لینے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ جو جدید تعلیم ہے، یہ نظام برطانوی سامراج نے ملک کے عوام کے فائدے کے لیے صرف قائم نہیں کیا تھا، بلکہ اس نظام کو قائم کرنے اور اس نظام کو بنانے میں ان کا اپنا حکومتی مقصد اور مصلحت پیش نظر تھی۔ اس لیے انہوں نے اس نظام تعلیم کو ذریعے سے اپنے سامراج کو مضبوط بنانے کے لیے کوشش کی، اور اس کے ذریعے سے انہیں ایسے مددگار افراد حاصل ہوئے کہ جن کی وجہ سے ان کا سامراجی نظام جو ہے وہ مضبوط ہوا۔ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس نظام میں خوشحال زندگی گزارنے کے لیے جس علم اور جن ذرائع سے واقفیت کی ضرورت ہے، ان علوم کا اور ان ذرائع کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس نظام تعلیم کی طرف کشش پیدا ہوئی، اس کو رواج حاصل ہوا، اور اس سے زندگی کو خوشحال بنانے اور دنیاوی ترقی کے ذرائع اختیار کرنے کا راستہ بھی کھلا، جو یقیناً اپنی جگہ پہ ایک مفید کام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال پیدا کیا گیا کہ تعلیم کا اسلامی نظام جو اس جدید نظام کے قائم کرنے سے پہلے بر صغیر کے اندر قائم تھا اور رائج تھا، اس کو غیر ضروری سمجھا جانے لگا، حالانکہ وہ قدیم نظام جدید نظام کے آنے سے پہلے زندگی کی معاشی ضروریات بھی پورا کرتا تھا، اور انسانی اقدار اور صفات جو ہیں ان کا بھی خصوصی لحاظ اس نظام تعلیم کے اندر رکھا جاتا تھا۔ لیکن اس جدید نظام تعلیم میں انسانی اقدار اور صفات کو پیدا کرنے کی طرف توجہ کم دی گئی، جس سے ہماری اسلامی اقدار کو نقصان پہنچا۔ ہمارا جو جدید عصری نظام تعلیم ہے، جو بیرونی طاقتوں کے اہل فکر اور ماہرین کے ذریعے سے بنایا گیا ہے، یہ ہماری مادی بہتری اور ترقی کے لیے تو پوری فکر کرتا ہے، لیکن اسلامی کردار کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ ایک طرح سے اسے بے ضرورت چیز سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے اسلامی نظام اس جدید نظام تعلیم کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں اجنبی بن گیا، اور اسے
اعتراض کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ انگریزوں کے جانے کے بعد اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو نہ ماننے والے حضرات ہمارے مدارس اسلامیہ کی جو انسانیت کا اعلیٰ اقدار کی حفاظت اور تقویت کے داعی ہیں اور ان کو تعلیمی نظام میں مناسب جگہ دینے پر عامل ہیں، ان کی بار بار مذمت کرتے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے سے مدارس اسلامیہ کی کردار کشی کی جاتی ہے، اور مدارس اسلامیہ سے جو پروردہ لوگ ہیں جنہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے، ان کو تحقیر کی نگاہ سے، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی تحقیر اور ان کی حقارت جو ہے وہ بٹھائی جائے۔ بعض مقامات پر گزشتہ سالوں میں جبکہ دہشت گردی عروج پر تھی، تحریبی واقعات کو مدارس کے ساتھ جوڑا گیا، مدارس کی طرف منسوب کیا گیا، اور مدارس کو تشدد پیدا کرنے کی جگہیں قرار دیا جانے لگا کہ یہاں سے شدت پسندی اور تشدد پسندی جو ہے مدارس سے یہ نکلتی ہے۔ حالانکہ اگر دیانتداری کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو مدارس اسلامیہ سے استفادہ کرنے والا شاید ہی کوئی شخص اس تحریب کاری کے اندر ملوث ہو۔ اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں جو جدید عصری درسگاہیں ہیں، کالج اور یونیورسٹی، ان سے استفادہ کرنے والے افراد دہشت گردی کے اندر ملوث پائے گئے اور آج بھی پائے جاتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ جس پرامن طریقے سے چلتے ہیں اور جو ان کا نظام تعلیم ہے، اگر اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ عصری اور جدید درسگاہوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ قابل قدر اور قابل تعریف نظر آئے گا۔ پھر جس وقت آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو تحریک آزادی کے اندر سامراجی طاقتوں سے ٹکر لینے میں جہاں جدید تعلیم یافتہ لوگ تھے تو ان کے شانہ بشانہ مدارس اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے ان کے جو فضلاء تھے وہ بھی ان سے پیچھے نہیں تھے، بلکہ ان سے 2 قدم آگے تھے۔ سامراجی طاقتوں نے جتنا ان لوگوں کو اپنا دشمن سمجھا اور جتنی بڑی تعداد کے اندر یہ لوگ پھانسیوں کے اوپر چڑھائے گئے اور موت کے گھاٹ اتارے گئے، ان کے مقابلے میں عصری نظام تعلیم کے افراد کی تعداد آپ کو بہت کم نظر آئے گی۔ مدارس اسلامیہ آسمانی کتاب قرآن مجید اور اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، سیرت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جس طرح سے پڑھاتے ہیں اور ان سے جو رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان کے مطابق تلقین اور تربیت کرتے ہیں، تو اس سے انسانی کریکٹر، انسانی بنیادیں اور اعلیٰ اقدار ان پڑھنے والوں کے دلوں کے اندر جاگزی ہو جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں پرامن رہنے اور دیگر انسانوں کے ساتھ اخلاق اور محبت برتنے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اور انسانی زندگی کی بہترین انداز سے تعمیر کی جاتی ہے۔ سماجی مضامین جو مغرب کے مادی ذہن رکھنے والوں کا ترتیب دیا ہوا ہے، ضرورت اس کی تھی کہ ملک کے آزاد ہونے کے بعد اس کے اندر تبدیلی کی جاتی،
اور جدید نصاب جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا، اس کے اندر اسلامی اقدار کو، اسلامی نظام تعلیم کو شامل کیا جاتا، جس سے قدیم نظام تعلیم اور جدید نظام تعلیم ایک دوسرے کے قریب آتے، ایک دوسرے کے ہم آہنگ ہو جاتے، اور سامراج کے قبضے سے پہلے جو نظام تعلیم تھا اس کے قریب قریب ہو جاتا۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہی سامراجی نظام تعلیم جو انہوں نے قائم کیا تھا اسی کو باقی رکھا گیا، تھوڑی بہت اس کے اندر چینجنگ ہوئی، لیکن زیادہ تر اسی نظام کو جو ہے وہ قائم رکھا گیا۔ تو اس لیے جو مدارس اسلامیہ ہیں یہ بے شمار خوبیوں کے حامل ہیں، انسانی خصوصیات کو مضبوط بنانے، قوم کی تشکیل میں ان کو سمونے کے لیے جس طرح یہ مدارس کوشاں ہیں، ان کی مذمت کی جاتی ہے، انہیں برے ناموں کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور جب بیرونی لوگ مدارس کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، ان کو مٹانا چاہتے ہیں، تو ہمارے جو قائدین ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، وہ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ وہ بھی ان کی آواز کے اندر اپنی آواز کو شامل کر لیتے ہیں، اور ہر دور حکومت کے اندر مدارس کے پیچھے ڈنڈا لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو انتہائی افسوسناک عمل ہے اور افسوسناک بات ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور ان کی اہمیت کے مطابق ان کو ختم کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی ہمت افزائی کی جائے، اور ان مدارس سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ اٹھایا جائے۔ ان کا ملک و ملت کی تعمیر میں جو حصہ ہے، جو کردار ہے، انسانی اقدار کو تقویت پہنچانے اور ان کی طرف توجہ دلانے کے سلسلے میں مدارس اسلامیہ کا جو کردار رہا ہے، اس کردار کی قدر کی جائے۔ یہ مدارس ایک اہم اور ایک خصوصی کردار رکھتے ہیں، اور ملک و ملت کا انسانی اور اخلاقی لحاظ سے جو خصوصی مقام ہے، اس کو اس خصوصی مقام تک پہنچانے میں ان کا اہم حصہ ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں جو اسلامی اقدار کا لحاظ جہاں جہاں پایا جاتا ہے، تو اگر تحقیق کی جائے گی تو وہ اسلامی مدارس کے تعلیم یافتہ لوگوں کے اثر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ان مدارس کا کام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے اندر جو اللہ کے احکامات آئے ہیں، ان احکامات کو سکھانے اور لوگوں کو بتانے کے لیے یہ مدارس قائم کیے گئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ تیار کرتے ہیں کہ جنہیں علماء کہتے ہیں، حفاظ کہتے ہیں، قراء کہتے ہیں، جنہیں فقہاء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، مفتیان کہتے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ وہ قوم کو اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو تمہارے یہ اعمال اللہ کی رضا کے خلاف ہیں، یہ اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تمہارے یہ جو اعمال جن کو تم نے اختیار کر رکھا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں اور یہ ناراض کرنے والے ہیں۔ جب تک انسان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ کیسا عمل کرے، علم عمل کے ساتھ ہے، دین کا علم نہیں ہوگا تو ہم مسائل سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم مسلمان کی زندگی کا طور و طریقہ نہیں جانیں گے، ہمیں معلوم نہیں ہوگا، تو پھر کس طریقے سے ہم مسلمانوں والی زندگی گزار سکتے ہیں؟ کس طریقے سے ہم اسلامی احکامات کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ جو اسلامی احکامات ہیں وہ مسلمانوں کو معلوم ہو، جن کے بغیر ایک مسلمان نہیں رہ سکتا۔
اور جن کے بغیر ایک مسلمان اللہ رب العزت کا وفادار نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کا وفادار نہیں ہو سکتا، ایسے احکامات مسلمانوں کو معلوم کرنے چاہیے، اور ان کے معلوم کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ یہی مدارس اسلامیہ ہیں، علماء اکرام ہیں، کہ ان کے پاس جا کر کے ان احکامات کو معلوم کیا جائے، اور جو دینی کتابیں ہیں ان کتابوں کو پڑھ کر کے مدارس کے اندر تعلیم حاصل کر کے ان احکامات کو معلوم کیا جائے۔ اس لیے یہ مدارس اسلامیہ اور مدارس عربیہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، یہ ملت اسلامیہ کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہماری دیگر ضروریات زندگی ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے، غلہ اور اناج کے لیے دکانوں کی ضرورت ہوتی ہے، چیزوں کو بنانے کے لیے کارخانوں کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کی مصنوعات جو ہے وہ ایجاد کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں یہ دینی کارخانے ہیں، دینی پاور ہاؤس ہیں۔ ان مدارس سے ہمیں وہ بجلی ملتی ہے جس کے ذریعے سے ہماری زندگی روشن ہوتی ہے، جو ہمیں دیندار بناتی ہے، جو ہمیں اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق چلاتی ہے، اور ان مدارس سے ہمیں صراط مستقیم کی روشنی ملتی ہے، جس روشنی کے اوپر چل کر کے ہم صراط مستقیم پہ چل سکتے ہیں۔ ان کارخانوں کے اندر ایسے انسانوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ جو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں اپنی 24 گھنٹہ زندگی کے اندر بلند کرتے ہیں، جو انسانوں کے اللہ رب العزت کے احکامات پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو انسان کے اندر انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں، جو دنیا کو انسانیت کا سبق دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو وہ چیزیں سکھلائی ہیں کہ مسلمان اپنے ہی فائدے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ جس طریقے سے ایک چوک کے اندر، ایک چوراہے کے اندر ایک سپاہی کھڑا ہو کر کے، ٹریفک سارجنٹ پوری ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کو راستہ دکھلاتا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ سے لوگوں کو بچا سکے، تو ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک سپاہی کی حیثیت دی ہے کہ یہ صرف نہ خود اپنی فکر کرتا ہے بلکہ یہ ساری انسانیت کی فکر کرتا ہے۔ تو یہ مدارس وہ کارخانے ہیں کہ جن کے اندر وہ لوگ تیار کیے جاتے ہیں کہ جن کی حیثیت انسانیت کو بچانے والی ہے، انسانیت کو صحیح راستہ دکھانے والی ہے، انسانیت کو آرام پہنچانے والی ہے۔ تو ہمیں ان مدارس کی ایسی ضرورت ہے جس طرح کہ ہمیں بجلی کے لیے کارخانوں کی ضرورت ہے جہاں بجلی بن سکتی ہے، ہمیں دیگر ضروریات کے لیے کارخانوں کی ضرورت ہے، ہمیں پاور ہاؤس کی ضرورت ہے۔ ہم کارخانوں کے بغیر سامان حاصل نہیں کر سکتے جن سے ہماری زندگی کو سہولت ملتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم ان مدارس اسلامیہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ان مدارس کے خلاف آئے روز آوازیں اٹھاتے ہیں وہ حقیقت میں ہماری زندگی کو، اسلامی زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو یہ معلوم نہ ہو کہ خدا کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے، کون سے کام انسانیت کے مطابق ہیں اور انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے ہیں، اور کون سے کام ایسے ہیں جو انسانیت کو تباہ کرنے والے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان جانوروں کی طرح سے زندگی گزارے، اور یہ مدرسوں سے پیدا ہونا بند ہو جائیں، جو انسان کو بتاتے ہیں کہ غلط راستے کے اوپر نہ چلو، سیدھے راستے کو اختیار کرو، سیدھے راستے پہ چلو، خود غرض نہ بنو،
دوسروں کو دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، رشوت نہ لو، سود نہ لو، دوسروں کی بہبود اور سب کے فائدے کے لیے کام کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ کے ناشکر بندے مت بنو، صحیح راستے کے اوپر چلو، نمازوں کو قائم کرو، فرائض کی پابندی کرو۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان صحیح معنی میں انسان بن جائیں، لیکن جو لوگ ان مدارس کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ بند ہو جائے۔ انسانیت کی فلاح کی بات کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایسے انسان پیدا ہوں کہ ان میں اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہ ہو، جبکہ مدارس اسلامیہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان میں فرق ہو۔ تو اس لیے اگر یہ ہم مدارس نہیں رہیں گے تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کن باتوں سے اللہ کا عذاب آتا ہے، کن باتوں سے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، کن باتوں سے اللہ رب العزت کی نعمتیں ملتی ہیں، یہ بتانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے کہ جو آوازیں اٹھتی ہیں کہ مدارس بیکار ہیں، ان مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ یہ آپ سے اس قیمتی چیز کو چھیننا چاہتے ہیں، اور وہ قیمتی چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق، ان کی رہبری کے مطابق جو یہ رہنمائی اور رہبری کرتے ہیں، اس رہبری کو، اس رہنمائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مدارس کی قدر کریں، ان کی تعداد کو محدود کرنے کے بجائے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی تعداد کے اندر اضافہ کریں، اور ہر شہر کے اندر، ہر قریہ کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر گاؤں کے اندر جس طرح دیگر ضروریات کی دکانیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ کا قیام بھی عمل میں لایا جائے۔ اس لیے کہ ایک عالم سارے علاقے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ آج ہمارے بر صغیر کے اندر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر بڑی تعداد میں یہ مدارس اسلامیہ قائم کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، یہ انہی مدارس کی برکات ہیں۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، علماء تیار نہ کیے جاتے، تو آج ہمارے اندر دینداری نہ ہوتی، ہم نماز پڑھنے والے نہ ہوتے، ہم روزہ رکھنے والے نہ ہوتے، ہمیں جو فیض مل رہا ہے یہ فیض نہ مل رہا ہوتا۔ تو یہ فیض، یہ رہنمائی، یہ انہی مدارس کے ذریعے سے ہمیں مل رہی ہے۔ تو اس لیے ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مساجد کی، ان مدارس کی، ان خانقاہوں کی، ان دینی اداروں کی قدر کریں، اور ان کے قیام کے اندر ممد اور معاون بنے، جس طرح کہ الحمدللہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ممد اور معاون ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہماری شکل و صورت مسلمانوں والی ہے، اور ہم دین کے احکامات سے واقف ہیں، اسی طریقے سے آگے جو ہماری نسل ہے ہم ان کی فکر کریں۔ اگر ہمارے باپ دادا نے، ہمارے چچاؤں اور ماموں نے اور ہمارے بڑوں نے اس بات کی کوشش نہ کی ہوتی تو آج ہمارے اندر اسلام موجود نہ ہوتا۔ اگر آج ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی فکر نہیں کریں گے، ان کو دین پر قائم رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ان کو
مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ نسلیں بگڑ جائیں گی، آنے والی نسل جو ہے وہ اسلام سے دور ہو جائے گی، اس لیے کہ 30 سال کے اندر ایک نئی نسل جو ہے وہ تیار ہو کر کے آ جاتی ہے، اور جو موجودہ نسل ہوتی ہے یا تو ختم ہو جاتی ہے یا بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، بستروں پر جا پڑتی ہے، اور زندگی کے جتنے بھی معمولات ہیں وہ نئی نسل کے ہاتھ کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو نئی نسل کو اپنے جیسے بنانا، مسلمان بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں کہ وہ ملحد نہ بن جائیں اور وہ غیروں کے طریقوں کے اوپر نہ چل پڑیں۔ اگر ہم اس کی آج فکر نہیں کریں گے اور اس کے لیے یہ دینی مراکز اور دینی ادارے جو ہے تیار نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ان اداروں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین سے واقفیت کے لیے نہیں بھیجیں گے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نہیں سکھائیں گے، تو کہاں سے وہ یہ علم حاصل کریں گے؟ تو اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا انتظام کیجیے، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں، اللہ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے ہم محفوظ رہیں۔ یہ ہماری ذمہ ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، جو دینی ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، دینی کام کے اندر ان کے ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان کی پشت پر جا کر کے کھڑے ہوں، ان کے راستے کے اندر رکاوٹ نہ بنے۔ جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، دیندار ہیں، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ مل کر کے دین کی ترویج اور اشاعت کے اندر ان کے ممد اور معاون بنیں۔ یہ لوگ اپنی ساری ضروریات کو چھوڑ کر کے معمولی تنخواہوں کے اوپر 24 گھنٹے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام جو ہے یہ بلند کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ممید اور معاون بنیں اور ان کی قدردانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک اور صالح اور متقی بندوں کا ساتھ، ان کی معیت اور ان کی رفاقت نصیب فرمائے، جس کا ہم ہر نماز کے اندر اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور یہ منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ صالحین اور نیک لوگ اسی کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان صالحین کی، ان نیک لوگوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس پروپیگنڈا سے بچنے کی اور اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔